أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال نعمة بولايته الابن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزم الله عنكم رئيسا أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصاحبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشعيم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الشهداء. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب باوفا، خصوصاً میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، عشرہ مجالس بعنوان معرفت امام تقریر کا ایک اہم مرحلہ عنوان کے لحاظ سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ آج کا مرحلہ، حالانکہ جو آج کا مرحلہ ہے وہ صرف ایک جملے پہ مشتمل ہے، اور مجلس آج کئی جملوں پہ نہیں ہے، ایک جملے پہ پوری مجلس ہے، اور حتیٰ کی مصائب تک اسی جملے پر آپ حضرات کو روش ادراک سے ہٹ کر، یا لفظ بدل کے یوں کہوں کہ جو خطابت آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اس خطابت سے ہٹ کر کچھ پہلو بحیثیت اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے عرض خدمت کروں گا. کیونکہ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ اس عزاخانہ جعفریہ میں کل آخری مرحلہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے مرکز پہ الوداعی مجلس ہوگی، جو کہ تقریر اور عشرے کی آخری مجلس ہوگی. اور کیونکہ اس وقتی مجلس الحمدللہ ادارہ جعفریہ میں ہو رہی ہے، یوں تو ہم سبھی جعفری ہیں. دیکھیے، آپ چاہے آبدی ہو یا نقوی ہو، اور یہ تو ایک فکری لحاظ سے آپ سوچئے، ہم ماننے والے محمد کے ہیں، لیکن جو ہماری فکر ہے وہ فکر جعفریہ ہے. ہماری فکر جعفریہ ہے. ایک جملہ اگر جعفری حضرات تشریف فرما ہوں گے، میں نے یوں تو سبھی کو جعفری میں شریک کر لیا ہے، کیونکہ جو شیعہ ہے وہ جعفری ہے. دیکھیں، جملے کی اگر قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت محسوس ہوں گے. مشہور و معروف خطیب اہل بیت مرحوم علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کے اللہ مقامہ. بھائی جان ایک جملہ کہا کرتے تھے
وہ کہا کرتے تھے کہ جعفری کہلوانے کا مزہ تو روز محشر آئے گا. اب دیکھیں پڑھنا میری ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ آپ فہم حضرات تشریف فرما ہے اور جملوں کو بخوبی آپ لوگ سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. جب جملہ مکمل ہوگا تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا دے گی کہ آپ کی تسکین بلا کے یہ جملہ کافی ہو پایا یا نہیں ہو پایا. ایک لمحے کے لیے بیدار ہو کے مجھے دیکھیے میں انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آگے بات کو انشاءاللہ ابتدائی مرحلوں میں کچھ باتیں کہہ کے آپ سے اباحت کا طلبگار ہو جاؤں گا. مرحوم کہا کرتے تھے کہ جعفری کہلوانے کا مزہ تو روز محشر آئے گا. اور روز محشر بھی کب آئے گا؟ کہ جب حساب کو کتاب ہو رہا ہوگا، کہ جب فرشتے پوچھیں گے کیا تو جعفری ہے. جملہ سنیے گا، جب فرشتے پوچھیں گے کیا تو جعفری ہے، پلٹ کے ہم کہیں گے ہاں ہم جعفری ہیں، تب فرشتے کہیں گے جا تو فری ہے. ارے پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی ہے. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے. صلوات علی محمد و آل محمد پر. جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم جعفری ہیں، فرشتے کہیں گے جا تو فری ہے. تو لہٰذا دیکھیے چاہے آپ کسی بھی، میں اکثر جملہ کہتا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ، دیکھیے سینے پر سید یا شیعہ کا بورڈ لگانے سے آپ شیعہ و سید ثابت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو عمل سے ثابت کرنا پڑے گا. اور عمل میں چار چاند اس وقت لگتے ہیں اگرچہ کسی شے کی معرفت کے ساتھ عبادت کی جائے. بھائی عزاداری کرنا اور ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، عزاداری کرنا اور ہے، معرفت کے ساتھ عزاداری کرنا اور ہے. ہمارے دو طرح کے شیعہ پائے جاتے ہیں، ایک فصلی شیعہ، ایک نسلی شیعہ. فصلی شیعہ وہ ہوتا ہے سرکار محرم آیا تو کالا لباس پہن لیا اور عزادار ہو گئے سرکار، ماتم کرنے لگے، نوحہ پڑھنے لگے، مجلسیں پڑھنے لگے، ہم عزادار ہو گئے. یہ وقتی طور کا. لیکن جو نسلی شیعہ ہوتا ہے وہ سال بھر کا شیعہ ہوتا ہے. وہ چلتا ہے تو حسین کے لیے، وہ بولتا ہے تو حسین کے لیے، وہ اٹھتا ہے تو حسین کے لیے. جس کی فکر میں حسین آ جائے وہ نسلی شیعہ ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ الحمدللہ میں بار بار باب معرفت میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگرچہ معرفت ہی کچھ پہلو ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آج مسئلہ یہ حضور والا کہ جب ہم خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حسین کیا ہے، جب ہم خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں علی کیا ہے، تو ہم غیروں کو کیا سمجھائیں گے. ایک جملہ کہوں، بڑا مشکل ہے علی کو سمجھنا. آپ سوچتے ہیں کہ بہت جلدی علی سمجھ میں آ جائے گا، اتنی جلدی علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. پہلے علی کے ظاہر کو سمجھ لو، جب تک ظاہر سمجھ میں نہیں آئے گا باطن سمجھ میں نہیں آئے گا. میں جملہ کہتا ہوں، آپ محسوس کریے اس جملے کو کہ آپ کیا سمجھیں گے علی کے دوست کو. علی کے دوست تو بہت اوپر کی چیز ہے. پہلے علی کے قدموں کو سمجھ لو. ہائے 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 کہ علی کے یہ قدم کہاں جا رہے ہیں. جب تک علی کے قدم سمجھ میں نہیں آئیں گے، علی کے دوست اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آنے والے. وہ اس لیے کہ مومنین بھاؤ نگر یاد رکھیے گا، علی کے دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے. اللہ جانے کہاں میری گفتگو جا رہی ہے. علی کے دوست پر غریب یتیم بیواؤں کا بوجھ ہے. یہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آنے والے. اچھا آپ محسوس کریے، امام دو ہے نا، ان کے بیٹے بھی امام ہیں، علی خود بھی امام ہے. امام ہو کے یک وقت میں علی نے غریب کو بھی جینا سکھایا ہے، امیر کو بھی جینا سکھایا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، غریب کو بھی جینا سکھایا ہے، امیر. وہ مشہور و معروف واقعہ آپ حضرات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا کہ سائل مسجد میں آئے تو کیا دیکھا؟ علی دونوں زانوں سے روٹیوں کو توڑ رہے ہیں. وہ قریب میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بھوک لگی ہے یا علی. معاف کریے گا، علی کو پہچانتا نہیں تھا کہ بھوک لگی ہے. دے دیا مولا نے. اب جیسے اس نے روٹی کو کھانا چاہا، کھا نہیں پایا. پلٹ کے کہا یہ روٹیاں کھانا میرے بس کی بات نہیں ہے. اس مسجد میں بیٹھے ہوئے نے ایک دسترخوان کا پتہ بتایا. دیکھیں سنا ہوا واقعہ ہے، میں آہستہ آہستہ تفصیل کو لاؤں گا. مسجد کا پتہ بتایا، دسترخوان کا پتہ لگایا. اب جو وہاں پہنچا، دیکھیں نتیجہ سب کو پتا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جب وہاں پہنچا اس دسترخوان پر، دسترخوان کسی اور کا نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام کا تھا نا. اب
اب جو دسترخوان پہ چھاتے ہیں وہ خوش ہو جائے ذرا سا لمحے کے لیے، اور خصوصاً جو مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار اس انداز میں کریں گے. امام کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا، کھاتا ہے رکھتا ہے. امام کی نگاہ پڑی، امام نے فرمایا یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہاں سخاوت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تجھے جتنا کھانا ہے کھانے، جو لے جانا ہے لے جانا. پلٹ کے کہتا ہے میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا بلکہ ایک ایسے شخص کو مسجد میں لے کر آیا ہوں جو اپنے دونوں زانوؤں پر روٹیوں کو توڑ رہا ہے. پلٹ کر امام نے جواب دیا کہ دسترخوان تو اسی کے نام کا ہے. دسترخوان تو اسی کے نام کا. پلٹ کے آیا، پلٹ کے گھبرا کے کہتا یا علی معاف کریے میں آپ کو پہچان نہیں پایا، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ایک طرف آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ پہ نام پہ آپ کا بیٹا دنیا کو سیراب کر رہا، دنیا کو کھلا رہا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ پلٹ کے تاریخی جواب میرے مولا نے دیا. میرے مولا نے فرمایا دیکھ امام میں بھی ہوں، امام میرا بیٹا بھی ہے. اگر ہم صرف سوکھی سوکھی کھاتے تو غریب کو جینا آتا، امیر کو جینا نہیں آتا. اب جملے پر غور فرمائیے. اگر ہم سوکھی سوکھی کھاتے، مجلس کا آغاز ہونے والا ہے، میں تو بس تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں کہ مومنین جو تھوڑا لیٹ سے آتے وہ بھی آ جائیں اور انشاءاللہ یہاں سے امانت یکساں طور پہ بڑھ جائے. کہا اگر ہم سوکھی سوکھی کھاتے تو غریب کو جینا آتا، امیر کو جینا نہیں آتا. ہم نے یک وقت میں غریب کو بھی جینا سکھایا ہے، امیر کو بھی جینا سکھایا ہے. پلٹ کے کہا مولا وہ کیسے؟ کہا ہم نے دنیا کو فارمولا دیا ہے، اگر امیر ہو تو دسترخوان بچھا دو تمہارا کبر چھپ جائے گا، غریب ہو تو مصلی پہ آ جاؤ تمہاری غربت چھپ جائے گا. اصلاح بھیجتے محمد وآل محمد پر. تھوڑا ساؤنڈ سسٹم تھوڑا صحیح کر دیجئے، تھوڑی آواز کیا چل رہا ہے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے، جگہ ہے تشریف لائیے، آ جائیے آ جائیے. بنام مولا عزاداروں کی جگہ کرتے آ جائیے سرکار، تشریف لائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. کافی جگہ سرکار، مجھے پتا بھی مجھے ایک مرتبہ اور کہنا پڑے گا دوران مجلس، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. تو لہذا امام الگ الگ ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ سب کو جینا آ جائے. بس اب میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. غالباً میں اپنی گھڑی کے اعتبار سے 9:35 پہ ممبر پہ آ گیا تھا. اب میرے پاس یہاں سے صرف 40 سے 45 منٹ بچے ہوئے ہیں. اب جتنی دیر آپ گفتگو کو سماعت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے جملے آپ کے لیے ہوں گے. موضوع آپ کے ذہن میں محفوظ ہو چکا ہے، معرفت امام. اسٹیپ بائی اسٹیپ موضوع سے ہٹ کے کوئی تقریر نہیں ہوئی ہے، ایک منزل تک تقریر کو لایا ہوں. انشاءاللہ جملوں کا آپ استقبال کریے گا. وہ لوگ جو فقیر معرفت ہے، جن کو امام کی معرفت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خصوصاً شیعوں کے جو رہبر ہیں نا 12 رہبر، ان کے مزاج میں فرق ہے. خصوصاً یہ لوگ جو دلیل بناتے ہیں، دلیل کے طور پر سید الشہداء امام حسین کو لے کے آتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فقیر معرفت ہیں. یہ تو ماشاءاللہ سارے امیر معرفت یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ امیر المومنین کے چاہنے والے بیدار چہرے میرے سامنے بیٹھے، جملوں کا استقبال کریے گا. وہ کہتے ہیں حضور والا وہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. کہ کس کے؟ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے مزاج میں فرق ہے. کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ مولا کے چاہنے والے ہیں آپ، یقیناً جو یہاں آیا ہے سب کے دل میں مولا کی محبت. انصاف سے بتائیے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، کیا فرق تھا؟ کہ ایک بھائی جنگجو تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر. میں کتاب کے جملے آپ کے حضور میں رکھا ہوں. کہتے وہ ایک بھائی جنگجو تھا، وہ 2 محرم کو کربلا گیا. ایک بھائی صلح پسند تھا، اس نے صلح کر لی. یہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. یہ دامن امامت پر نظام ہے یا نہیں؟ جبکہ امام سے کبھی امامت الگ نہیں ہوتی، چاہے رفتار ہو، چاہے گفتار ہو، چاہے بولنا ہو، چاہے اٹھنا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے منظر ہو، چاہے پس منظر ہو. سروں کو اٹھاؤ اور جملے کا استقبال کریے گا. اب جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، تو اس الزام کا جواب کون دے گا؟ جب کتابوں کے ذریعے الزام لگایا گیا ہے تو کتابوں کا سینہ چیر کے جواب تو ہم دیں گے نا. بیدار رہیے گا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا،
ہلکا کریے سرکار، ایک سائڈ کریے اور ہلکا کریے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، تھوڑی سی آواز سلو کر دیں۔ دیکھیں یہاں سے میں بہت خوبصورت لفظ آپ کو سنانے والا ہوں، تو لہٰذا اگر آپ اچھی سی صلوات مجھے سنائیں گے تبھی میں آپ کو سناؤں گا سرکار۔ سب مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل، سنتے رہیے گا۔ میرے ہم سے و کم سے نوجوانوں کو جواب پہنچ گیا، جواب پہنچ گیا۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہے، یاد رکھیے گا امام حسن سے صلح مانگی گئی تھی، بیعت نہیں مانگی گئی تھی۔ اگر امام حسن سے بیعت مانگی جاتی تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، اور امام حسین سے بیعت مانگی گئی، صلح نہیں مانگی گئی۔ اگر صلح مانگی جاتی تو وہی کرتے جو بڑے بھائی حسن نے کیا۔ اب ویسے بھی حضور والا یاد رکھیے گا، امام حسن نے صلح نہیں کی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک لفظ کا کھیل ہے اور انشاءاللہ بعد تک پہنچ جائے گی۔ امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی ہے۔ امام حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، حضور والا کا روح کے اندر سے علی نہ بولے تو پھر آپ شیعہ کیسے ہیں؟ میں مثال دینے جا رہا ہوں، مثال دینے جا رہا ہوں۔ جواب کیا ہے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا۔ ایک مریض اور ایسا مریض بھاونگر والوں کہ کسی ڈاکٹر نے ایسا مریض دیکھا ہی نہیں۔ آیا ڈاکٹر کے پاس آ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر بھی حیران پریشان، آدمی ایک بیماری اتنی، کہ ڈالو مشین میں، یہ اندر رپورٹ باہر۔ لفظوں کی قدر فرمائیے گا، بہت بھروسہ کرتا ہوں آپ کی سماعت پر، اور یقین مانیے منبر رسول پہ ہوں، میری توقع سے آگے بہت اوپر سنتے ہیں، بہت بیداری سے آپ سنتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوش میں ان سے رہتا ہوں سرکار جو خاموشی سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کی یہی خاموشی بتاتی ہے کہ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ نہیں ماشاءاللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، بہت اچھا سنتے ہیں اور برابر حوصلہ افزائی بھی اس طالب علم کی فرماتے ہیں۔ اب جملوں کی قدر فرمائیے گا، مریض اندر رپورٹ بھاجا، ڈاکٹر نے رپورٹ کو پڑھا، اب پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بھی پریشان، ایک آدمی اتنی بیمار، اس نے دوا لکھی، سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو، قبلہ مولانا کو آگے تشریف لائیے، یہاں جگہ آ جائیے، قبلہ یہاں سبیہ بنوا دے گی، دیوار مل جائے گی انشاءاللہ، آپ کو آ جائیے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ذرا ایک مل جل کے سننے والی صلوات سب پڑھ دیں سرکار۔ لیکن اپنی تھکاوٹ کو بالا طاقت رکھتے ہوئے اب جملوں کا استقبال کر رہا ہوں، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک لفظ آپ کی امانت ہوگی اور میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا سرکار۔ اب انشاءاللہ جملے آپ تک پہنچ چلے جائیں گے۔ اب ڈاکٹر نے جب اس کی رپورٹ کو دیکھا کہ یقیناً اس کو تو بہت بیماریاں، اس نے دوا لکھی، 10 سال تک اس کا اس ڈاکٹر سے علاج چلتا رہا۔ نیکسٹ آفٹر 10 ایئرس، اگلے 10 سال کے بعد یہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے پرانی رپورٹ دیکھی، پرانی دوائیاں دیکھی، مریض کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پھر ڈالو اس کو مشین میں۔ یہ مشین کے اندر وہ اندر رپورٹ باہر۔ اب اس والے ڈاکٹر نے جو رپورٹ کو پڑھا، دیکھنے کے بعد بہت سارا پین نہیں چلایا، نیچے بریکٹ میں جملہ لکھا اب آپریشن ہوگا۔ جو سمجھ رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھ رہے ہیں سرکار ان میں سمجھنے کی دعائیں ہیں۔ اب جو سمجھ گئے وہ مجھ تک پہنچ جائے سرکار۔ پہلے والے ڈاکٹر نے کام کیا دوا سے، دوسرے والے ڈاکٹر نے کیا دوا نہیں، اب آپریشن ہوگا۔ اب ہر آدمی سخرات و بخرات بن جائے اور سر کو کھجا کے کہنے لگے نہیں 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 نہیں، وہ ڈاکٹر کا پہلے والا وہ صحیح تھا، کیوں کا وہ دوا دے رہا تھا، یہ ڈاکٹر خراب ہے، کیوں کس نے آپریشن کے لیے کہہ دیا؟ تیری عقل کا پھیر ہے بے وقوف، ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں، ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں۔ جب اس ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا تو کام دوا سے ہو سکتا تھا، لیکن جب اس ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا کام بغیر آپریشن میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ
لفظ سنیے، اگر آج سے پہلے یہ لفظ سنے ہو تو اختیار دے رہا ہوں بھاؤ نگر کو دعاؤں میں یاد نہ رکھیے گا، اب استقبال کریے جملے کا۔ لیکن جب امام حسین نے دیکھا کہ کربلا کے آپریشن کے بغیر یزیدیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اب کیا کیا حسین نے؟ حسین نے آپریشن تھیٹر بنایا جس کا نام رکھا کربلا۔ اس کا نام رکھا کربلا۔ آنے والا مریض تھا اسلام، علاج ہونا تھا یزیدیت کا، ڈاکٹر کا نام حسین۔ ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، اور قیامت تک کے لیے یزیدیت کا ایسا علاج کیا ہے حسین نے، ایک آپریشن سے ایسا علاج کیا۔ اچھا آپ خود دیکھیے، آج آپ کسی کے بچے کو مذاق میں شیطان کہہ دیجئے، کبھی برا نہیں مانے گا، اور اگر یزید کہہ دے، ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا آپریشن کیا حسین نے۔ یعنی آج کا شریف انسان اللہ کے دشمن کو تو گوارا کرتا ہے، حسین کے دشمن کو گوارا نہیں کرتا۔ اب لفظوں کی قدر کریں، سنتے رہیے۔ اچھا ماشاءاللہ بچے تو خوب نعرے لگاتے، اچھی بات ہے، ثواب لگانا چاہیے، لیکن مجلس میں 4-4 وقت لگیں گے جب بچوں کے ابا جان بھی کچھ حوصلہ افزائی کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس سنتے رہیے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بس بس سنتے رہیے، وقت نہیں بیٹا، تھوڑا سا کے مجھے پڑھ لے تو سنیے، ایک مرحلہ میرے ساتھ طے کریے۔ امام حسین نے بنایا آپریشن تھیٹر، نام رکھا کربلا، آنے والا مریض اسلام، علاج ہونا تھا یزیدیت کا، ڈاکٹر کا نام حسین۔ اب آپریشن کا جس چیز سے آپریشن کیا گیا وہ سنیں گے آپ اور دیوانے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آج کی مجلس ایک جملے پہ ہے، وہ ایک جملہ معرفت امام کے لیے کافی ہوگا۔ کب؟ جب معاویہ دنیا سے گیا، ہوا کیا تاریخ میں؟ ہوا کیا ہے تاریخ میں؟ معاویہ نے بنایا تھا یزید، یزید نے دوبارہ بنایا معاویہ۔ اب آپ کی تاریخ پہ نظر نہیں تو میں کروں، یزید نے بھی اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ اب کل کی مجلس میں اگر وقت رہا تو میں یزید کے بیٹے معاویہ ثانی کا خطبہ سناؤں گا آپ کو، جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، سنیے سرکار۔ اور کیا ہوا مرحلہ؟ جب معاویہ دنیا سے گیا اور یزید ظاہری اقتدار پہ آیا، اب ہوا کیا ہے؟ حسین آئے ہیں دربار ولید و مروان میں۔ جب حسین دربار میں آئے، ولید نے کیا کہا حسین سے؟ کیا کہا حسین سے؟ کہ آپ یزید کی بیعت کریں، سروں کو اٹھاؤ قوم کے جوانوں، بس 2 تقریروں کا مہمان ہے نوید آبدی، بس سکون قلب کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، بزرگان کے زیر سایہ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے رخصتی لے لوں گا۔ لیکن اگر میں آج کی مجلس کے جملے نہیں پہنچا پایا تو میں سمجھوں گا پورا عشرہ مجالس میرا کامیاب نہیں ہو پایا۔ ایک اہم مرحلہ، یادگار مرحلہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب ولید نے کہا یزید کہہ رہا ہے بیعت کرو، زہرا کے لال نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو قلم بنایا، خون ابو طالب کو سیاہی بنایا، اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے شریفوں کی جبین پر حسین نے ایک جملہ لکھا، او یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہی مجلس ہے، یہی مجلس ہے بھائی۔ بزرگان نے تو مجھ سے بہتر دنیا دیکھی، آپ سے بہتر۔ ہزاروں خطبہ اس بستی میں اس ممبر پہ آئے پڑھ کے چلے گئے، الحمدللہ آتے رہے۔ اس طالب علم سے 2 جملوں کی وضاحت سن لو۔ اکثر خطبہ سے آپ نے یہی سنا ہوگا حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسا، اسی سے تو آپریشن کیا ہے حسین نے۔ یہ جملہ آپ یہاں سن کے خاموش ہو گئے ہوں گے، آج پورے اس جملے کی وضاحت کرے گا نوید آبدی۔ کیا کہا امام نے؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین ابن علی تجھ یزید کی بیعت کیوں کروں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کہہ سکتے تھے نا، کہا نہیں کہا؟ اچھا نہیں کہا تو کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔
یعنی امام حسین نے بتا دیا بھاؤ نگر والوں کہ مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں. مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے. مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور. آج یہ دنیا والے سوال کرتے ہیں نا، یہ ISS والے کون ہے، یہ داعش والے کون ہے، یہ جیش محمد والے کون ہے، یہ القاعدہ والے کون ہے. جملہ کہوں مولا کے ماتم دارو زدارو یاد رکھیے گا، کیونکہ آج دنیا پری پلان کام کر رہی ہے بھائی جان. چاچا جان پری پلان کام کر رہی ہے. ولدیت بدلو، کنیت بدلو، دن بھر کی تھکاوٹ اتار دے گا یہ جملہ. شجرے بدلو اور شیعوں میں آتنکوادی ثابت کر دو. اچھا یہ 2021 میں اللہ کا نیا کوالٹی کا عذاب نہیں آیا ہے؟ اللہ جانے کتنے سمجھ رہے ہیں. بدلی ہوئی چیز کو بدلا جا رہا ہے. بدلو، شیعوں میں آتنکوادی ثابت کر دو. سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو. میں بحیثیت خادم حسین، نوکر حسین، آپ سب کا نوکر، میں ممبر کی بلندی سے بھاؤ نگر کے اس عظیم ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں عزا خان جعفریہ سے. ایک طرف قرآن لا کے رکھو، ایک ہاتھ قرآن پہ ہوگا، ایک ہاتھ اسٹامپ پہ ہوگا. یہاں ہاتھ ہوگا، یہاں سگنیچر ہوگا. تم قیامت تک ہم شیعوں میں آتنکوادی ثابت نہیں کر پاؤ گے. کیوں کیوں کیوں؟ کب؟ اس لیے کہ جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. جن مجلسوں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، جن مجلسوں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی. امام نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا. پوری مجلس اسی پہ ہے مسائل تک، ایک سیکنڈ کے لیے موضوع سے نہیں ہٹوں گا. امام نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں. آج دنیا کا جھوٹا میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے. اس میڈیا کا کل تو نام میں بتا چکا ہوں نا. ہم سے کہتے ہیں داعش والے کون ہیں، یہ ISS والے کون ہیں. پتا سب کچھ ہے، پھر بھی ہم سے پوچھتے ہیں. چلو آج ہم سے پوچھا تو ہم بتا بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں حضور والا جب ناگن بچے دیتی ہے، جیسے وہ انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے. ڈسکوری پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا. تو سوال ہی ہوتا ہے کہ بھیا جب وہ ناگن بچے کھانا شروع کر دیتی ہے تو پھر ان کی نسل کیسے آگے بڑھتی ہے؟ تو سائنس کہہ رہی ہے حضور والا جو بچ کے نکل جاتے ہیں. میں کہاں مجلس لے آیا. جو بچ کے نکل جاتے ہیں. دنیا پوچھ رہی ہے داعش والے کہاں سے آئے. یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ہے جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے. یہ انہی کی نسلیں چلی آ رہی ہیں. اور قسم خدا کی ایک تو نہیں 7-8 دلیلیں ہیں میرے پاس، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان دلیلوں کو پیش کروں، بات ماحول اچھا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے. پڑھا لکھا مجمع ہے، بچپن سے آپ مجلس سنتے آ رہے ہیں. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ فکر کریے، سوچ کے مجھے بتائیے. جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد ہے، لفظوں کی قدر فرمائیے گا. جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد ہے، 17 لوگ بنی ہاشم کو حسین کے ساتھ میں آئے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، جس میں سے سب سے آگے کھڑا ہے شیر دل جوان آقا ابوالفضل عباس، تلوار کھینچے کھڑے ہوئے. مولا ولید کے دربار میں ہے. جملہ آہستہ سے کہوں گا، کوہرام برپا ہوگا. سن لیجئے، سوچئے. جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا، ظاہری طور پر، یوں تو ان کے غلام مختار ہیں، یوں تو ان کے غلام مختار ہیں. جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا، اس سے تو ہمت ہو گئی ولید و مروان کی کہ یہ کہیں کہ بیعت کرو. لیکن تاریخ نے دیکھا اپنے وقت کا ایک چوتھا حسین. میں زبان کی عبادت کا موقع دینے جا رہا ہوں. اپنے وقت کا ایک چوتھا حسین. قسم خدا کی خطابت چھوڑ دوں گا، ممبر کا آنا چھوڑ دوں گا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اور اپنے قد سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے بھروسے پر نہیں، فاتح کربلا کے بھروسے پر. اگر جملہ کلیجے میں اتر جائے تو معرفت حسین ہے، نہ اترے تو توبہ کر لینا. جملہ سنیے حضور والا.
جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی کہ یہ کہہ رہا ہے بیعت کرو، لیکن اپنے وقت کا ایک چوتھا حسین، ہاتھ میں ہتھکڑی، گردن میں توپ، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیا. میرا سوال یہ ہے بھاونگر والوں، مجھے بتاؤ جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی کہ یہ کہہ رہا بیعت کرو. مجھے کسی بھی کتاب میں دکھاؤ جب چوتھے امام دربار یزید میں آئے. یہ ہے بھاونگر، یہ ہے بھاونگر. اللہ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. جب چوتھے امام دربار یزید میں آئے، قسم خدا کی حضور والا میری عمر پہ مت جائیے گا. ہاں، کیونکہ عمر پہ وہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں جو منکر دعوت سنشیرہ ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ سرکار جس پہ بھی باب العلم کا کرم ہو جائے، نجف کی گلی میں ٹہلنے والا علامہ ہلی بھی 11 برس میں مرجع بن جاتا ہے. اور جس سے یہ ناراض ہو جائیں تو پھر پوری زندگی سورہ بقرہ بھی یاد نہیں ہوتا. یہ کرم کی بات ہے، کرم کی بات ہے. میں ان کے کرم کے بھروسے پہ پڑھ رہا ہوں. اپنے علم پہ ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے. کوئی جزا نہیں چاہیے آپ سے، جزا ان سے لوں گا جس نے مجھے زبان دیا. تم نہ سمجھے بھائی، جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی. اس 29 سال کی عمر میں 7 مقتل کو نگاہوں سے گزارنے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخی جملہ بھاونگر کی زمین میں نویدار پڑھ رہا ہے. مجھے آپ دکھائیے کہیں نہیں ملتا ہو جب چوتھے امام دربار میں آئے کہ یزید نے کہا ہو سید سجاد بیعت کرو. تم نے کیسے پڑھ کے لکھا؟ کہیں نہیں بھائی. اگر صحیح کتاب میں نہ ملے، کسی 3 پیج کی آپ جھوٹی کتاب لے آئیے، لیکن آج مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیے کہیں بھی مل جائے کہ یزید نے کہا ہو سید سجاد بیعت کرو. جملہ کہہ رہا ہوں کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا، حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں. مل کے یا امام حسین بتا چکے تھے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بہت بول چکی زبانیں، اب چہرے نہ بولے تو کمال مجلس کیا. کیا کہا امام حسین نے؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اے عزادارو، تمہارے مولا نے کہا ہے یزید جیسے ہیں، حسین جیسے کا تو سب کو پتا ہے کہ پردہ غیب میں ہے. لیکن حسین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ہے، سروں کو اٹھاؤ، صرف سر ہلا کے مجھے بتا دیجئے گا. امام حسین نے کہا یزید ہے. کیا حقیقت میں یزید ہے؟ اب جو اتنی لمبی تقریر کے بعد شک کرے سرکار میں شیعہ نہیں مانتا، کیونکہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ خالق نہج بلاغہ کے بیٹے نے کہا ہے. یہ اس نے کہا ہے جس کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے لوح محفوظ کا مقدر بنتے ہیں. حسین نے کہا ہے یزید ہے تو ہے نا جی بابا بزرگان، ہے نا بھائی محمد بھائی، ہے نا یزید. اور جب یزید ہے تو یزید کو ڈھونڈے گا کون؟ یزیدیت کا دشمن کون؟ سلامت رہیے حسینی. ہم سب یزیدیت کے دشمن ہیں. امام حسین نے کہا ہے یزید ہے. چلو آج سب مل کر بھاونگر کی زمین پر حسینی مشن میں شریک ہو کر قول حسین پہ عمل کریں. حسین نے کہا ہے یزید ہے. چلو آج یزید کو مل کے ڈھونڈتے ہیں، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیونکہ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کمیٹی کے جو پرمکھ حضرات تھے، جو ذمہ دار حضرات تھے، میں نے ان کو ساتھ میں لیا. امام جمعہ جناب تحقیق صاحب کے پاس پہنچا، سارا مسئلہ ان کو بیان کیا. قبلہ معاملہ یہ ہے کہ مولا نے کہا ہے یزید ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یزید کو ڈھونڈا جائے. امام جمعہ نے پوچھا قبلہ وہ کیسے؟ ہم نے کہا میں یہ انتظام کروں گا کہ میں بنواؤں گا یزید کی اتنی بڑی فوٹو اور اس کو آپ کے مرکز والے چوراہے کے باہر لگاؤں گا. بس آپ کو یہ اعلان کرنا ہے جمعے کے دوران کہ آنے والے جمعے کو یزید ڈھونڈا جائے گا.
سب کو اکٹھا ہونا ہے، سب کو مل کے یزید کو ڈھونڈنا ہے۔ لوگ حضور والا مرکز کے ذمہ دار حضرات مجھ سے محبت کرتے تھے، میری باتوں میں آ گئے، امام جمعہ بھی میری باتوں میں آ گئے، انہوں نے اعلان کر دیا، میں نے بنائی یزید کی یہ بڑی فوٹو۔ اب فوٹو وہاں لگ گئی حضور والا۔ اب ہمارے چچا جان بولے کہ قبلہ یہ بنتا بگڑتا موسم ہے، ایسا کریے ہماری طرف سے چائے کی سبیل لگا دیجیے۔ چائے کی سبیل لگ گئی، یزید کی فوٹو لگ گئی۔ میں مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آج سے پہلے اس مزاج کی خطابت ہوئی ہو بھاؤ نگر میں تو آپ کا مقدر یا میرا مقدر اب استقبال کریے گا۔ اب حضور والا کمال ہی ہوا، امام جمعہ نے اعلان جو کیا تو حضور والا یہ ہوا جو نہ کبھی مجلس میں آتے تھے، جو نہ کبھی مسجد میں آتے تھے۔ اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بیچارے نہیں آتے وہ کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں آتے ہیں، بیمار ہے، مصروف ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ مولا کے چاہنے والے ہیں۔ آپ سب یہاں الحمدللہ مجلس میں شرکت فرماتے ہو، مجھے کوئی شکایت نہیں، وہ جملہ سنیے، کمال ہو گیا سرکار۔ جیسے یزید کی فوٹو لگی اعلان ہو گیا، پورا کا پورا بھاؤ نگر مرکز والے چوراہے پر اکٹھا ہو گیا، امبر چوک کے پاس۔ سب کے سب وہیں کھڑے ہوئے، سب ایک دوسرے کو پہچانا، حضور آپ بھی؟ ہاں وہ اعلان ہوا ہے نا یزید ڈھونڈا جائے گا۔ کب کیوں؟ کب حسین نے کہا ہے یزید ہے۔ اب سروں کو اٹھاؤ، استقبال کرنا جملے کا۔ اب جیسے ہی لوگ وہاں سے گزرنا شروع ہوئے، چائے کی سبیل لگی ہوئی تھی، آئیے حضور چائے پیجئے۔ جیسے ہی وہ چائے پینے کے لیے آئے، یزید کی فوٹو لگی ہوئی تھی، آنکھ سے آنکھ ملائی، جاگو جاگو للہ جاگو، میں کہیں کہ مرحلہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ناک سے ناک ملائی، کان سے کان ملائے، رخسار سے رخسار ملائے، کان مل گئے، آنکھ مل گئی، ناک کا ناک نہیں ملی، کا چھوڑ دو یہ یزید نہیں ہے، دوسرے کو لائے، آنکھ مل گئی، ناک مل گئی، ہونٹ نہیں مل رہے۔ آہا قیامت ہے سنتے آئیے بھیا، 3 آئے 4 آئے 1000 500 10,000 صبح سے شام ہو گئی چائے پلاتے پلاتے۔ اب ہمارے چچا جان نے کہا قبلہ بس، جو آج کا بجٹ تھا وہ ختم ہو گیا، صبح سے شام ہو گئی، یزید ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید تو ملا نہیں۔ اب بیچارے یہ بھاؤ نگر کے سیدھے سادے مومنین یہ عزادار جب یہ شام کو اپنے گھر پہ پہنچے تو گھر کی عورتوں نے پوچھا صبح سے شام ہو گئی کیا ہوا، یزید ملا؟ مجلس ہونا طے ہے، اب آپ سو یا جاگو مجلس تو ہوگی میرے بھائی، مجلس تو ہوگی۔ کیا ہوا؟ یزید ملا۔ پلٹ کے کہا کیا کرے، بہت ڈھونڈا، حسین نے کہا تو ڈھونڈا بہت، مگر سورج سے یزید نہیں ملا۔ اللہ جانے کہاں میں مجلس کو لے آیا، ڈھونڈا بہت، کیا کرے تو ملا، سورج سے تو یزید نہیں ملا۔ اب کیسے ملے گا؟ سلامت دیکھیں، میں تو مجلس ختم کرنا چاہ رہا تھا، جواب مجموع میں دے دیا، اب میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ کہا قبلہ خام میں آپ بہکا کے وہاں لے گئے، بیچارے سب اپنے الگ والے بھی جو بیچارے سب اپنا کام چھوڑ کے بیچارے یزید کو ڈھونڈنے کے لیے آ گئے، اور خام میں یزید تو ملا نہیں۔ تو اب یہاں سے ایک بات آئی، قبلہ وہ سورج سے یزید نہیں ملے گا، سلامت رہیے جزاک اللہ، سورج سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ وہ میری عقل کی جو آپ کو وہاں لے گیا، پورا دن بھر آپ کا خراب کرا دیا۔ یہ بھاؤ نگر کے مجمع کی سماعت ہے، یہ آپ کی سمجھداری ہے۔ آپ نے کہا قبلہ سورج سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا، اپنے پہ تو عمل کر چکا، اب آپ بھی عمل کر کے دیکھتا ہوں، شاید اب مل جائے۔ میں نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب جس پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا یزید، سورج سے تو ملا نہیں۔ یہ مومنین بھاؤ نگر کہہ رہے ہیں قبلہ سورج سے نہیں سیرت سے ملے گا۔ ہم نے اٹھائی ہے نجاستوں کی کتاب جس پہ لکھا تھا یزید، کھولا، پڑھنا شروع کیا، یزید یزید یزید۔ دیکھیں علی والے کسی کا حق نہیں مارتے، یزید یزید۔ بھائی سورج سے تو ملا نہیں، ہو سکتا ہے سیرت سے مل جائے۔ حسین نے کہا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے کہا ہے یزید جیسے اور ہے، حسین جیسے کا تو پتہ ہے کہ پردہ غیب میں ہے، یزید جیسوں کو ڈھونڈنا ہے۔ دن بھر ڈھونڈا، سورج سے ڈھونڈا، لیکن سورج سے نہیں ملا۔
مومنین نے کہا سورت سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا. اٹھائیے کتاب، پڑھنا شروع کیا ہے. یزید 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 یزید، سیرت سیرت کی سرکار مل گئی. سیرت یزید کی سیرت یہ ہے، یزید شراب پیتا تھا. یزید کی سیرت یہ ہے. دیکھیں کچھ تقریریں جو ہماری ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس وقت کی بھی مجلس ہر مذہب کے لیے ہے، ہر فرقے کے لیے ہے. الحمدللہ جو جراثیم میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ شیعوں میں تو پائے نہیں جاتے، اگر پائے جائیں تو شیعہ نہیں. میں تو یزید کی سیرت پڑھ رہا ہوں. یزید کی سیرت، یزید کی سیرت یہ ہے، یزید شراب پیتا تھا. میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، اگر شراب پیتا ہے تو اندر سے یزید ہے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. اگر شراب پیتا ہے تو اندر سے یزید ہے. ہمارے استاد محترم نے ایک حدیث ہمیں سنائی تھی کہ اگر کسی دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے، حل نہ ہو، حل ہو جائے گا، بہہ جائے گا، مسئلہ بدل جائے گا. وہ گرے، کوئی قطرہ ڈارک والا ہوتا ہوا کسی اونچے ٹیلے پہ آ جائے، اس سے کوئی گھاس نکل آئے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے. مولا علی فرماتے ہیں میں علی اس گھوڑے کی سواری کو حرام سمجھتا ہوں. اللہ جانے کہاں مجلس جا رہی ہے. تو یار فیصلہ کرو نا، جس شراب والی گھاس کو گھوڑا کھا لے، جب میرا مولا اس کی سواری قبول نہیں کرتا تو کسی شرابی کی نظر کو کیسے قبول کرے گا؟ کسی شرابی کی مجلس کو کیسے قبول کرے گا؟ اور کل میں مولا کا جملہ آپ کو سنا چکا ہوں جو ساتویں امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی عمدن شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتار لے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، ہم میں سے کوئی اس کی شفاعت نہیں کرے گا. تو یزید ختم ہو رہی آج کی مجلس بس. یزید کی سیرت. یزید شراب پیتا تھا، کتابوں کے حوالے کے ساتھ پڑھوں گا. شراب پیتا تھا، یزید جوا بھی کھیلتا تھا. حوالہ میرے پاس ہے. ترما ابن عدی ابن حاتم طائی کے پوتے کو جب مولا نے خط دے کر یہ کہا تھا جاؤ فقیر شام کو دے کر آؤ. میں کیوں کہوں امیر شام جب مولا نے نہیں کہا جاؤ فقیر شام کو دے کے آؤ. تو جب دربار سجایا گیا ترما ابن عدی حاتم طائی کے پوتے کو ایک باغ میں ٹھہرایا گیا. انہوں نے خود دیکھا یزید اس زمانے کے اعتبار سے اپنے ہم مزاجوں کے ساتھ بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا تھا. یعنی یزید کی سیرت ایک یہ بھی ہے، یزید جوا کھیلتا تھا. میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، جوا کھیل کر معاشرے کا کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ بن جائے، اندر سے یزید ہے. یہ تو یزید کی سیرت ہے. امام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بس اب زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. یزید کی سیرت. یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا. بزرگان اجازت دے تو میں پڑھوں. اجازت ہے. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. دلیل سن لے. دلیل حکومت ملک شام کس کی؟ علی اور اولاد علی کی. قبضہ کس نے کیا؟ یزید نے کیا. یعنی یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو، میں مجلس سمیٹنا چاہوں، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی شہر میں ہو، اگر پڑوسی کا حق کھائے گا، بھائی کی زمین کھائے گا، وقت کی زمینیں کھائے گا، اندر سے یزید ہے. دوسروں کا حق کھانا. اگر کوئی بہنوں کی میراث کھا رہا ہے، وہ بہنیں مانگے گی نہیں تو ہم دیں گے بھی نہیں. نہیں، معاف کریے گا، جو وائرس قاتلان زہرا کے اندر تھے، اگر تمہارے اندر ہے تو کوئی حق نہیں ہے تبرہ کرنے کا. جاؤ آج کی مجلس جا کے عہد کرنا، بہن مانگے نہ مانگے، بہنوں کی میراث بہنوں کو دے کے آئیں گے. ختم کر دی میں نے مجلس. اور سن لیجئے، امام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سورت سے نہیں ملا، سیرت سے ڈھونڈا جا رہا ہے. ہو سکتا کچھ حد تک مل گیا ہو. یزید کی سیرت. یزید شراب پیتا تھا،
یزید جوا کھیلتا تھا، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. نہیں اگر آپ منع بھی کر دیتے میں تب بھی پڑھتا، کیونکہ بھائی وضاحت کرنا ہے نا مولا کے جملے کی. مولا نے فرمایا یزید جیسے ہیں. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید فساد کو بھی بہت پسند کرتا تھا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، یزید فساد کو بھی پسند کرتا تھا. اب 62-63 ہجری جن کی نگاہ میں ہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یزید فساد کو بھی پسند کرتا تھا. میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے اور جھگڑا کرانے کے بعد چہرے سے شریف بن جائے، وہ شریف نہیں، اندر سے یزید ہے. یہ یزید کی سیرت ہے. کل ملا کے 100 باتوں کی ایک بات، کیونکہ کل کی 45 منٹ کی مجلس تو 7ویں امام پہ ہو گئی تھی نا. ایک جملہ میں چھوڑ کے آگے تو سنیے، خصوصاً یہ جملے بزرگان کے لیے تحفہ ہوں گے. اب میں آپ کی ذمہ داری بڑھانے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا من احیا لیلۃ القدر غفر اللہ ذنوبہ. اگرچہ کوئی شب قدر میں شب بیداری کرے اب بارگاہ خدا میں استغفار کرے، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے، 7ویں امام فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آہا آہا، پھر سے حدیث سنا دوں تاکہ یاد ہو جائے. امام نے فرمایا اگرچہ کوئی شخص لیلۃ القدر میں شب بیداری کرے، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے، او میرا بھائی سروں کو تھکنا نہیں، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر استغفار کر لے. ایک ضعیف کھڑا ہوگا آگے آگے کہتا مولا ابھی تو لیلۃ القدر گزری ہے، میں تو ثواب سے محروم ہو گیا، اور مولا مجھے لگتا ہی نہیں کہ اب جو لیلۃ القدر آئے گی میں زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا. مولا نے کہا گھبرا نہیں، دو مومنوں کے درمیان صلح کرا دے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا. سلامت رہیے سلامت رہیے، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. اگر بستی میں کوئی مومن مریض ہو اس کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر لے گا. اگر یہ بھی نہیں کر جو کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ الحمدللہ چہروں سے بتا رہے ہیں. سلامت رہیے. امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر لے، اللہ لیلۃ القدر کا، اب آپ جانے اللہ جانے، فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ائمہ معصومین آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں حوالے اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر لے اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. کہ سن سوالی، اگر اس میں سے کچھ نہیں کر سکتا سن، لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرو، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا، اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. سلامت رہیے، جزاک اللہ. کل ملا کے بس وقت میرا پورا ہو گیا. یزید یہ چاہتا تھا جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے. سمیٹی ساری باتیں میں کہاں تک گناؤں، گالی ناچ گانا یہ سب یزید کی سیرت ہے، وقت نہیں. 100 باتوں کی ایک بات، یزید یہ چاہتا تھا جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے. بس بھاؤ نگر والوں اپنے معاشرے میں دیکھو، جو حرام کے خلاف بولے تو حسینی ہے، خاموش ہے تو یزیدی ہے. دیکھیں یزید سے مراد منو یزید نہیں، یزید سے مراد یزید والا راستہ، یزید والا راستہ. جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یزید بن کے نہیں آتا، معاشرہ یزید بناتا ہے. جب بہت ساری برائیاں ملتی ہیں تب یہ یزید بنتا ہے. کیوں؟ آپ نے مقتل نہیں پڑھا؟ جب امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے، محمد حنفیہ نے پوچھا، مجھے دیکھیے، محمد حنفیہ نے پوچھا اے میرے بھائی حسین مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟
کیا جواب دیا امام حسین نے؟ ابھی میں 10 منٹ لوں گا یہاں سے. کیا جواب دیا امام حسین نے؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امام حسین کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ یزید بگڑ گیا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یزید بگڑ گیا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے. یزید کو سدھارنے جا رہا ہوں. کہا نہیں کہا. کیا کہا؟ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یعنی حسین نے بتا دیا امت سدھر جائے تو یزید بننے نہ دے. بڑی خاموشی سے سن لیتے ہیں سرکار. اگر امت سدھر جائے، کوئی آسان بات نہیں ہے. معاف کریے گا کیونکہ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ پیغام دیتا ہوں. کیونکہ خالی ہاتھ آؤ خالی ہاتھ چلے جاؤ. نہ حسین نے کل ایسوں کو بلایا تھا نہ آج بلایا. ہاں یہاں سے آئے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوں. میں تو کہہ چکا ہوں پہلے ہی دن میں نے جملہ آپ تک پہنچا دیا تھا. اولا تو سال بھر میرے پاس وقت نہیں. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں نوید آبدی کبھی سوچ کے مجلس نہیں پڑھتی. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ. چونکہ عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے بھاؤ نگر والوں. یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں، عزا خانے ختم نہیں ہو سکتے ہیں. میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. میں نے مال امام کھایا ہے. پتہ نہیں میں حسن نظر رکھتا ہوں کہ اور بھی خطبہ آتے ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہوں. لیکن سنیے، کوئی آسان بات نہیں ہے حسین کا مدینے کو چھوڑنا. کوئی آسان بات نہیں ہے حسین کا مکے کو چھوڑنا. آج حاجی حج کرنے جاتے ہیں، لیکن آج آپ خود سوچو، مجھے نہیں پتا کتنے چہرے چھپ جائیں گے آپ، لیکن سنیں آج الحق مر الحق کڑوا ہوتا. لیکن سنیں آج کتنے شرم کی بات ہے. صرف 3 ساڑھے 3 4 لاکھ میں 2000 2500 شیعہ حج پہ گئے. کیا ہو گیا؟ مجھے انصاف سے بتائیے کعبہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. جنہیں جانا چاہیے وہ جاتے نہیں، جنہیں نہیں جانا چاہیے وہ اندھوں کی طرح چکر لگا رہے ہیں. میں جملے ایسے ہی نہیں کہتا سرکار. کاش کہ کوئی آنکھ والا وہاں پر پوچھ لے یہ کعبے میں در کیسا ہے. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. تو کعبے کی زمین علی کے نعروں سے نہ گونجنے لگے. سروں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو چھوڑ کے بیٹھاؤ ممبر پہ بھاؤ نہ کروا لو. ایک ایک لفظ کو امانت سمجھنا اور آج کی مجلس سے لے جانا. اگر کوئی خطیب کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مقصد طنز کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹونٹنگ یا کمنٹس کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے اب سے سدھر جاؤ، ابھی سے سدھر جاؤ، آج سے مان جاؤ. پتہ نہیں کب کون کس وقت حر بننے کی نیت سے بیٹھا ہو. کوئی ایک میری مجلس سے فائدہ اٹھا کے لے گیا نا، میں سمجھوں گا میری مجلس کامیاب ہو گئی. اگر کوئی مجلس میں کوئی ایک آدھ بات ایسی ہو جائے جو دل کو بری لگ جائے نا، تو یہ سوچ کے معاف کر دیا کرے حضور کہ ایک بات تو غلط ہوئی، باقی 10 باتیں تو اچھی پڑی ہیں نا. انہی 10 باتوں کو لے جاؤ. کیونکہ عیب ڈھونڈنے والوں کی مثال ایسی ہے سرکار جو انسان کے تمام صاف جسم کو چھوڑ کر اس کے زخم پہ بیٹھتی ہے. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے سرکار، میں ہاتھوں کو جوڑ کر خادم حسین ہونے کے ناطے جو ہماری بستی کے حجاج اکرام ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں. جملہ سنیں، کتنے شرم کی بات ہے. جنہیں جانا چاہیے حج کرنے کے لیے وہ جاتے نہیں. میں یہ باتیں پڑھ رہا ہوں ان کے لیے جو صاحب استطاعت ہے، جو پیسے والے ہیں، جو پیسے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے حج پہ جائیے. بہانے بناتے کہتے بیٹی کی شادی ہے. معاف کریے گا یہیں سے ساری باتوں کو حل کر کے جاؤں گا. اتنی بھی زحمت نہیں دوں گا کہ سرکار کوئی بات مجلس مجھ سے پوچھے، یہیں حل کر کے جاؤں گا ساری باتیں. معاف کریے گا لیکن یاد رکھیے گا ہماری شریعت محمدی میں بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ لو، شادی واجب نہیں ہے. کیوں؟ جن کی ہو چکی ان کو پتا ہوگا. النکاح من سنتی، نکاح سنت رسول ہے. اچھا واجب کب ہوتی ہے یہ بھی سن لے. جب ہمارے نوجوانوں کے بہکنے کا اندیشہ ہو، غلط راستے پہ جانے کا اندیشہ ہو، تب شادی واجب ہوتی ہے. ہماری قوم کی بہنیں اور بیٹیاں تو پردے میں رہتی ہیں. یہ سوال کہاں سے آ گیا؟ بیٹی کی شادی واجب نہیں ہے، حج واجب ہے. معاف کریے گا حضور والا، اب بیٹی کی شادی بھی ہوگی تو کیسے ہوگی یہ بھی دیکھ لیجئے. لاکھوں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن، 17 کوالٹی کے کھانے. معاف کریے گا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، 17 کوالٹی کے کھانے ہوں گے، جبکہ حقیقت میں ہماری شریعت میں
لڑکی والوں پر نہیں، کھانا لڑکے والوں پر ہے۔ جب اپنے گھر میں نئی بہو لائیں، نئی بیٹی لائیں تو کھانا کرے تو کس کو کھلائیں؟ غریبوں کو کھلائیں۔ میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے سرکار۔ یتیموں کو کھلائیں، بیواؤں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں۔ آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ وہ نیتا اس سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، وہ افسر اس سے زیادہ کوئی گھوس نہیں لیتا، وہ معاشرے کا فلاں جگہ کا وہ بے ایمان سود خور امیر، اس کو تو کھلایا جا رہا ہے۔ جن کو کھلانا چاہیے ان کو بچا ہوا دے رہے ہو۔ ایک جملہ کہوں، بھاؤ نگر کے ممبئی جملہ یاد رکھیے گا، آپ جیسے چند امیروں کی وجہ سے معاشرے میں نہ جانے کتنے غریب باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے اس چچا کا کیا قصور ہے جو یتیم بھتیجی کو پال رہا ہے، اس دادا کا کیا قصور ہے جو یتیم پوتی کو پال رہا ہے، اس نانا کا کیا قصور ہے جو نواسیوں کو پال رہا ہے، اس ماموں کا کیا قصور ہے جو بھانجیوں کو پال رہا ہے۔ بڑے مولائی ہیں، بہت بڑے مولائی ہیں، پوری شادی کر دیں گے سرکار، پوری شادی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے آج کل شادی تو ہمارے یہاں، پوری شادی کر دیں گے، کئی مولا یاد نہیں آتے۔ اب مولا یاد اور شہزادی یاد آتی ہے تو کب یاد آتی ہے؟ جب منکر نکیر کی طرح دو مولوی صاحب دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مہر کتنا لکھ دیا جائے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، اللہ جانے گرانا، ڈر لگتا ہے کوئی جملہ گرانا گزر جائے، لیکن جزا آپ سے تو نہیں لینا ہے نا، مجھے جزا تو حسین کی ماں سے لینا ہے نا۔ جب پوچھا جاتا ہے مہر کتنا لکھا جائے، آواز آ گئی مہر فاطمی، شرم نہیں آتی؟ مہر فاطمی تو یاد ہے، فاطمہ کا دہج یاد نہیں ہے۔ کہنا چاہ رہا ہوں آج مہر فاطمی تو یاد ہے، فاطمہ کا دہج یاد نہیں ہے۔ ایک باپ نے تمہیں بیٹی پال کے دے دی، آپ جہیز مانگتے ہیں؟ میں بیٹی والوں کو بھی فارمولہ دے رہا ہوں، یہ جہیز کی رسم ختم ہو جائے گی، وہ جتنا جہیز مانگے تم اتنا مہر مانگو۔ ارے میں نے کچھ کہہ دیا، ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد پر، بس مجلس تمام ہو گئی۔ بس میرا سی پورا 1 گھنٹہ الحمدللہ مجھے ہو گیا، آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا، آپ کا شکریہ سرکار، لیکن کوشش کریے عمل کریں گے شہزادی، کیونکہ شہزادی ہمارے عمل سے راضی ہوتی ہے، ائمہ علیہ السلام ہمارے عمل سے راضی ہوں گے۔ اور کل سے کچھ جملوں کی اور وضاحت کروں گا کہ مہر میں کیا رکھا جائے، کل کی مجلس میں بتایا جائے گا بعنوان معرفت امام، عورت کی طاقت، کہ جب عورت بامعرفت ہو تو نسل کو کیسے بامعرفت بناتی ہے۔ کل انشاءاللہ بھاؤ نگر کی زمین پر باب معرفت میں ایک نیا دروازہ کھولا جائے گا جو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا۔ بس میرے عزیزو، امام حسین نے کہا یزید مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، حسین کرتے بھی کیسے یزید کی بیعت، زمین سے جھک کے کبھی آسمان نہیں ملتا۔ حسین نے کہا ہو یزید یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں کیسے چلا جائے گا، ان ہاتھوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مقدر ہے، یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ بس ایک جملہ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ کہہ کے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ آج اس 8 صفر کی لگ چکی شب میں ایک جملہ کہنے کا تو میرا حق بنتا ہے نا، اگر کل کے مصائب آپ تک پہنچ گئے، کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے برابر کہہ رہے ہیں کہ آپ مصائب بہت سخت پڑھ رہے ہیں۔ میں سخت نہیں پڑھ رہا، میں تو حوالے کے ساتھ سب پڑھتا ہوں نا، یہ تو آپ کے دل کمزور ہیں کہ سنتے ہی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، کون رہ گیا مدینے میں؟ ام البنین ہے، باب الحوائج کے
दो बेटे हैं। मक्तल कहता है सुगरा है, सुगरा की तन्हाई है। जब घर में बाप ना हो तो बेटियों को घर अच्छा नहीं लगता। हमारे दोस्त हैं मौलाना ज़ीशान आज़मी साहब, वो कहने लगे क़िबला हम एक जगह तकरीर करने के लिए जा रहे थे, मुझे मसाइब पढ़ना थे। वो कहने लगे मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से मसाइब शुरू करूँ। वो कह रहे थे मैं इसी फिक्र में जब मैं स्टेज की तरफ जाने लगा ना नकाबत के लिए, चलते 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 एक जगह चाय की सबील लगी हुई थी, मेरी कानों में एक आवाज आई कि किसी बच्ची के हाथ में गर्म चाय गिर गई। वो कहने लगे कि कुछ लोग उस बच्ची की तरफ दौड़े तो मैं भी दौड़ा, तो मैंने क्या देखा, यकीनन खौलती हुई चाय उस बच्ची के हाथ में गिर गई। वो कहने लगे मैं बड़ा ताज्जुब में था, बच्ची के हाथ में चाय गिर गई मगर बच्ची रो क्यों नहीं रही है। उन्होंने कहा मैंने बड़े गौर से देखा तो क्या देखा, उसका बाप उसके सर पे हाथ फेर रहा था। उसका बाप उसके सर पे हाथ फेर रहा था। उन्होंने कहा मेरी समझ में आ गया कि जब बाप बेटियों के सर पे होता है, बेटियों को गम का एहसास नहीं होता। बाप कितना ही ज़ईफ क्यों ना हो जाए, अगर बिस्तर पे भी रहता है बेटियों को सहारा रहता है। अभी हमारा सर पर जिंदा है, और जब बाप दुनिया से चला जाए जानते क्या होता है। आज मैं बताता हूं क्या होता है। आज मैं आपको भावनगर की जमीन पर असले खत सुगरा सुनाऊंगा, जो असल जुमले हैं खत सुगरा के। चूंकि मुझे याद नहीं है इसलिए मैं देख के पढ़ रहा हूं, ताकि कोई जुमला मेरी तरफ से ज्यादा ना हो जाए, कोई जुमला मेरी तरफ से कम ना हो जाए। आप बर्दाश्त कर ले गए तो आपका मुकद्दर होगा। अब मैं देखता हूँ कौन कितना परसेंट जो बर्दाश्त कर सकता है बर्दाश्त कर लेगा। जहाँ से मैं खत पढ़ रहा हूँ किताब का नाम है मजमुल नूरैन। हमारे दीगर और भी बड़े बड़े खुतबा ने इस खत को पढ़ा है। जितना मुझसे भावनगर की ज़मीन पर पढ़ा जाएगा मैं उतना पढ़ूंगा। जहाँ मुझे लगेगा मेरे अंदर पढ़ने की ताकत ख़त्म हो गई, आपके अंदर सुनने की ताकत ख़त्म हो गई, क्योंकि आप रोते भी खूब हैं। मैं भावनगर के गिरिए को सलाम करता हूँ, बहुत खूब रोते हैं आप, जज़ाकल्लाह। सुगरा ने खत लिखा, कैसे लिखा तारीख सुनो। कासिद की मदीने में आवाज गूंजी, ऐ मदीने वालों मैं कूफे की तरफ जा रहा हूं, अगर किसी को कोई पैगाम पहुंचाना है तो पहुंचा दे। सुगरा ने खत तो पहले से लिख के रखा था ना। सुगरा ने अब्बास के बेटे फजल को भेजा, फजल ने कासिद के हाथ को पकड़ा, महल बनी हाशिम में लेके आया, एक दरवाजे के सामने लाके खड़ा कर दिया। सुगरा ने कासिद को खत दिया, और खत देने के बाद का एहसान होगा, ये खत मेरे बाबा तक पहुंचा देना। कासिद ने जब खत को लिया, खत को लेने के बाद का बीबी आपने खत तो दे दिया, ये बताओ मैं आपके बाबा को पहचानूंगा कैसे। यादगार मसाइब होने वाले हैं, कयामत के मसाइब होने वाले हैं, और जो आज नहीं रोएगा वो कब रोएगा, पुरसा दे लेना। बीबी मैं आपके बाबा को पहचानूंगा कैसे। सुगरा ने बड़े इत्मीनान से कहा कासिद मेरे बाबा को पहचानना बड़ा आसान होगा, मेरे बाबा के एक तरफ मेरा चचा अब्बास खड़ा होगा, एक तरफ मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा, पहचानना बड़ा आसान होगा। लो रोने वालों मातम कर लो। कासिम ने खत को लिया, खत को लेने के बाद वादा किया, बीबी मैं वादा करता हूँ ये खत तुम्हारे बाबा तक पहुंचा के आऊंगा। लो रोने वालों, तारीख कहती है कासिद खत लेके पहुंचा, कूफे से होता होता कासिद उस वक्त करबला में पहुंचा जब हुसैन एक 6 महीने की बच्चे की कब्र पर आंसुओं से छिड़काव कर रहा। अल्लाह की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर, आया करके नहीं,
میں سنا نا حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ہاتھ کب کبا رہے تھے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ جانے کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹی سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نہ جانے کیسی طاقت تھی سورہ کے خط میں، جیسے ہی خط کو لیا تیز قدموں سے چلے، خط کو کھولا نہیں، خیمے میں آ کے آواز دی زینب جلدی آؤ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو باہر مومنین کھڑے ہیں، اگر رونا نہیں آ رہا ہے سروں کو جھکا لو، اپنی بیٹیوں کے چہرے سامنے رکھو۔ کلثوم جلدی آؤ، رباب جلدی آؤ، اماں فضا، لیلا، فروا جلدی آؤ، ارے سغرا کا خط آیا۔ اے میری بہنوں، اے قوم کی ماں، اگر تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے دعا مانگو ان جوانوں کے لیے، کیونکہ بہنوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اب میں خط پڑھتا ہوں، حوالہ میں نے دے دیا۔ حسین نے خط کو کھولا، جب خط کہاں سے آیا ہے، خط کے اوپر ہم کیا لکھتے ہیں، خط کا پتہ، خط بھیجا کس نے، جانتے ہو رونے والوں؟ سغرا نے خط میں پتے کی جگہ کیا لکھا؟ سغرا نے خط میں پتے کی جگہ لکھا بابا گھر اجڑے پڑے ہیں۔ اصل جملے ہیں خط کے، اصل جملے ہیں۔ اب ان مسائلوں پہ نہ روگے تو کب روگے بھاگنے والوں؟ حیا نہیں کرنا، حیا نہیں کرنا، انشاءاللہ گھر تو ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا، میں پڑھتا جاؤں گا، میں پڑھتا جاؤں گا، اب آپ روتے جائیے گا۔ حسین کی بیٹی نے خط میں پتے کی جگہ لکھا بابا گھر اجڑے پڑے ہیں۔ بڑی یاد آتی ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، 2 سال کی بیٹی ہے میری، جیسی فون اٹھاتی کچھ نہیں کہتی ہے، تتلاتی ہوئی زبان میں جملہ کہتی ہے پاپا گھر کب آؤ گے؟ دل تڑپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، سکینہ یاد آ جاتی ہے۔ اب مجھ سے جتنا پڑھا جائے گا میں پڑھوں گا، آپ برداشت کر لینا۔ سغرا نے لکھا بابا گھر اجڑے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے، اس کے بعد کہا پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے۔ پیارے بابا آپ کی بیمار بیٹی اب تک اس آس میں جی رہی ہے کہ بھیا علی اکبر کب آئے۔ ہاں بابا سغرا بھی زندہ ہے بابا، بابا سغرا ایسی بھی بیمار نہ تھی جو میں سفر نہ کر سکتی، مجھے اپنی بیماری کا علم بھی نہیں، ہاں مگر سب کہہ رہے تھے کہ سغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، سغرا کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا بابا جب میری بیماری زیادہ بڑھ جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا۔ آپ روتے رہیے، سنتے رہیے، روتے رہیے۔ نہ چچا سنتے تھے، نہ بھیا اکبر سنتے تھے، ہاں ہاں بابا وہ کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے، لیکن میرے پیارے بابا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بار بار پھوپھی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی۔ جزاک اللہ۔ آپ بار بار پھوپھی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے؟ لو بابا یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اگر شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر نہ جانے کی یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی، کیا بھیا اکبر نانا کی ہم شکل نہیں ہے؟ کیا چچا عباس دادا سے نہیں ملتے؟ آخر بابا شکل صورت تو خاندان والوں پہ جاتی ہے۔ اے بھاؤ نگر کی بہنوں اگر تم تک آواز آ رہی ہے دامن کو پھیلا لو۔ سغرا آگے بڑھ کے کہتی ہے خیر بابا میرے پیارے بابا، بابا آپ مجھ کو نہیں لانا چاہتے تھے نہ لے گئے۔ بابا آپ کو یاد ہوگا نا آپ نے کہا تھا
की शादी हो। मातम करो, मातम करो, हया नहीं, हया करके नहीं, हया करके नहीं। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। जब अकबर की शादी होगी तो जरूर बुलवाएंगे। क्या अभी शादी तय नहीं हुई? कब तक इरादा है? जरूर बुलवाइएगा। हाय मेरा भैया, जब सर पे सहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगेगा। मैं भैया के सहरे की बधाई लूंगी और ऐ बाबा, मैं अली अकबर का सदका होगा। अब कोई आया दक्कुल बाब हुआ, मगर शाम आती है, परिंदे अपने घरों को जाते हैं। फिर कल कोई आएगा इसी आस में चराग जलाने। नानी के साथ कब्र रसूल पे चली जाती हूँ। और ऐ बाबा, जब रात में ख्वाब नजर आते हैं, बाबा रात को नींद नहीं आती। बाबा जब आंख बंद करती हूँ, बड़ा सा सहरा नजर आता है। बाबा ख्वाब में सहरा में खून नजर आता है। अल्लाह आपकी आवाज़ों में रहमत नाज़िल करे। और बुलंद आवाज़ से रोइए, और बुलंद आवाज़ से रोइए। सुगरा तुम्हें दुआ दे रही है, और बुलंद आवाज़ से रोइए। बाबा ख्वाब में सहरा में खून बनता नजर आता है। ऐसा लगता है खून का दरिया है। रात को उठ के बैठ जाती हूँ और ऐ बाबा, जब से मुहर्रम का चांद चला है, चांद चढ़ा है, एक पल को चैन नहीं आता। ऐ बाबा, मेरा खाना पीना सब छूट गया है। ऐ बाबा, नानी अपने हाथों से जबरदस्ती खिलाती है। ऐ बाबा, जल्दी जवाब देना, सब खैरियत तो है? माफ करिएगा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। दो जुमले और सुन ले। आगे बढ़ के सुगरा ने कहा, ऐ बाबा, अब तो आसपास से कोई नहीं आता, अब तो सहेलियों ने भी आना छोड़ दिया। ऐ बाबा, जब मैं गलियों में देखती हूँ कि जब छोटी बहनें अपने भाइयों को लेकर जाती है, मुझको अली असगर बनाएगा। छोटी बहनें अपने भाइयों को गोदियों में लेकर जाती है, मुझको अली असगर बहुत याद आता है। ऐ बाबा, अब तो असगर घुटनियों चलने लगा होगा। अब सकीना असगर के साथ खेलती होगी और गोदी में लेती होगी। मुझे भी हसरत थी, मैं असगर को गोदी में प्यार करूं। लो, रोने वालों बर्दाश्त कर लेना। सुगरा ने आगे बढ़ के कहा, बाबा, असगर के लिए दो जोड़ी कपड़े भेज रही हूं। खत्म हो गए, मैं नहीं पढ़ा। बाबा,
ہے۔ اے شہزادی، آپ کو اپنے بابا کے پاس نہیں جا پائی نا؟ آپ سے گزارش ہے شہزادی، راستوں کو کھول دو، اربعین پہ جانے کے لیے یہ عزادار تڑپ رہے ہیں۔ بار الہ، حاضرین میں جو پریشان حال ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، کاروبار کو لے کر پریشان ہے، بار الہ ان حاضرین کی جملہ نیک حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ ہماری قوم کی بہنیں اپنے بھائیوں کو دولہے کے لباس میں دیکھے، ایسے کسی بہن کا ارمان نہ اجڑے جیسے اکبر کی بہن کا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اسی سال اور اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں ایام عزا کا پرسہ ہم اپنے امام کے ساتھ مل کر کربلا معلیٰ میں پیش کریں۔ انکا علی کل شیء قدیر۔ مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ماتم حسین